اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے داستان کی تعریف۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ داستان، سٹوری۔ کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ کہانی کا مترادف لفظ قصہ یا حکایت ہے، اور داستان قصے کہانی کی قدیم ترین قسم ہے۔ کسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان گوئی باضابطہ ایک فن ہوا کرتا تھا، جو عربی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوا۔ بر عظیم میں اس کا آغاز دکنی دور سے ہوا، جو بعد ازاں بر عظیم کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ بڑے بڑے شہروں میں داستان سنانے کے لیے باقاعدہ جگہیں اور وقت مقرر ہوا کرتے تھے، جہاں لوگ کشاں کشاں آتے اور بڑے انہماک سے داستان سنتے تھے۔ کچھ قدیم شہروں خصوصاً حیدرآباد، دکن، دلی، لکھنؤ اور لاہور وغیرہ میں ایسی جگہوں کی نشاندہی آج بھی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ خان انشاء کا یہ شعر سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا، اسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے، اور پشاور کا قصہ خانی بازار آج بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ بغداد کے عباسیہ خاندان کے مشہور بادشاہ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ کو داستان سننے کا بڑا شوق تھا، اور اس کے دربار میں داستان گوؤں کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ الف لیلہ قصے کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کی کل داستانیں سمرقند کی شہرزاد وزیر زادی نے اپنی بہن سے، جس کا نام دنیا زاد تھا، 1001 راتوں میں بیان کی تھیں۔ بعد میں یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا انگریزی، فرانسیسی، عربی، فارسی وغیرہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ روایت ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک دفعہ بیمار پڑ گئے۔ بیماری نے طول کھینچا تو ان کے مرید خاص امیر خسرو نے اپنے مرشد کے پاؤں دبانے میں انہیں ایک دلچسپ داستان قصہ چہار درویش فارسی میں سنانی شروع کی۔ یہ داستان کئی دنوں کے بعد ان کی صحت یابی پر ختم ہوئی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے دعا کی کہ جس کسی بیمار کو یہ قصہ سنایا جائے گا تو وہ ضرور صحت یاب ہوگا۔ اس قصے کو میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے تاریخی نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے ایما سے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پلیٹ فارم سے 1802 عیسوی میں اردو میں لکھا، اور اردو نثر کا باقاعدہ آغاز بھی فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے ہوتا ہے، جہاں میر امن کے علاوہ حیدر بخش حیدری نے آرائش محفل اور طوطا کہانی، خلیل خان اشک نے داستان امیر حمزہ اور مظہر علی ولا نے ہفت گلشن 1801 عیسوی میں لکھیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی داستانیں لکھی گئیں، مگر ان سب داستانوں میں اپنے منفرد انداز بیان اور سلیس و برجستہ زبان کے سبب باغ و بہار کو سب سے زیادہ قبول عام کا درجہ حاصل ہوا۔ باغ و بہار میں دلی کی معیشت بیان ہوئی۔ اس کے مقابلے میں رجب علی بیگ سرور لکھنوی نے فسانہ عجائب 1825 عیسوی میں لکھی، جو لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کی عینادار ہے۔ اردو میں داستان نویسی کا دور تقریباً ایک صدی تک قائم رہا۔ قدیم داستانیں اپنی گوناگون خوبیوں کی بدولت نہ صرف انتہائی دلچسپ ہوا کرتی تھیں، بلکہ یہ اخلاقی اقدار اور زبان کے اعتبار سے بھی خوبصورت مرکب تھے۔ مگر پھر بقول ثاقب لکھنوی یہ ہوا کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ انگریزی زبان و ادب کے فروغ نے ہمیں داستان سے بیگانہ کر دیا اور ہمیں ایک نئی صنف نثر سے متعارف کرایا، جسے ناول کہتے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔